والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين. اللہ رب العالمین و ثنا اس سے جائے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دولا باعث سمان والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر بسیطہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بکس بنا دے کر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب و تعظیم پیر طریقت راہبر شریعت پر پردائے آغوش ولایت جناب پیر میاں غلام قدیم نقشبندی کوٹلوی دامن برکاتہ العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف واجب التعظیم علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان واجب القدر بزرگ و عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی نورانی محفل پاک
بسلسلہ ذکر اولیاء کاملین انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر احکر حاضری کا شرف حاصل ہو رہے ہیں۔ میری خوش بختی ہے کہ میں قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں کچھ بیان کرنے میں جسارت کر رہے ہیں۔ دعا کرو رب کائنات میں حق بیان کی توفیق عطا فرمائے، سانو سب سن کے سنا کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، اے میرے غلاموں جتھے تمہیں جنت کے باغات نظر آ جان، انہاں باغات وچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ قالوا ما ریاض الجنت، صحابہ کرن حضور جنت کے کیڑے باغات میں جنہاں کا ذکر فرما رہے ہو؟ قال حلقۃ الذکر، فرمایا جتھے جتھے ذکر دیاں محفلہ سجیاں ہوں اوتھے اوتھے جا کے بیٹھ جایا کرو، پھر انجی ہوئے گا جنہیں تسی جنت کے باغاں میں جو کچھ نہ کچھ کھا رہے ہو۔ دوسری روایت مساجد کے متعلق حضور نے فرمایا، اے مسجدہ بھی جنت کے باغاں میں جو باغ ہوتی ہیں، یعنی مسجدہ بنا کے نماز بھی ادا کرنی چاہیے۔ بھی آپ کو سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هم الجلساء لا یشبع جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، اے محفلاں بد بختانیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوندیاں۔ اگر کوئی بد بخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بد بخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ جتنے حضرات آگے ہو سارے خوش بخت ہو، دعا ہے کہ رب کائنات بڑے بختان مزید بلند فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی شورہ آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جڑے میرے دوست نے انہاں نہ کسی چیز دا ڈر اور نہ ہی وہ کسی حزن و ملال وچ نے، نہ ہی انہاں کسی شے دا غم ہے۔ حضرات آیت کریمہ تساں سماعت فرمائی، ترجمہ بھی سماعت فرمایا۔ رب کائنات نے اس کائنات عرضی تے ضرورت کے تحت انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ ہر دور نبی تشریف لے آندے رہے، لوکاں دی ہدایت واسطے، لوکاں کو راہ راستے چلان واسطے، لوکاں دی ہدایت واسطے، رہنمائی واسطے، لوکاں دی تربیت واسطے انبیاء تشریف لے آندے رہے، اور سلسلہ چلتا رہا۔ جس علاقے میں، جس سلطنت میں، جس قریے میں ضرورت محسوس ہوئی، اللہ نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمایا انہاں لوکاں دی ہدایت واسطے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات میں جتھے انبیاء علیہ السلام دی مبعوث ہون کا ذکر فرمایا، نال نال
انہاں وچوں کئی انبیاء ایسے نے جنہاں دی امت دے ولیاں دا بھی ذکر فرمایا ہے توڑی مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک ولی جدی گام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیتا ہے سورہ بقرہ توڑی ہے پھر رب کائنات نے حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر فرمایا جنہاں دے بارے میں علماء دے اختلاف ہے کوئی علماء کہتے ہیں نبی نے کوئی کہتے ہیں ولی نے اور کوئی کہتے ہیں فرشتہ بہرحال رب کائنات نے حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ذکر قرآن میں فرمایا اور پھر ایک مشہور ولی کا ذکر بھی اللہ کیتا ہے جنہا نام حضرت آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی رب کائنات نے جتھے جتھے انبیاء دے مبعوث ہونے کا ذکر فرمایا تے انہاں دے لوکاں کو راہ ہدایت دے چلان کا ذکر فرمایا نال ہی انہاں دی امتاں دے ولیاں کا ذکر بھی کیتا میرے تے تواڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کائنات نے نبیاں دا تاج دار بنا کے کرے امام الانبیاء بنا کے رب کائنات نے ساری ہدایت واسطے بھیجا اور آپ دی امت دے بھی ولیاں دا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا تو پہلے نبیاں کیا امتاں دے ولیاں دا ذکر اللہ نے کر کے اس سامن در سے لوگوں جس سابق انبیاء علیہ السلام انہاں دیا امتاں دے ولیاں دا ایک مقام ہے کہ جنہوں نبیاں دا سردار بنا کے بھیجے ہے وہ دی امت دے ولیاں دا کی مقام ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے تے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا میں نبوت کا دروازہ بند کر کے آیا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور قرآن میں کہہ رہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وجہ ہے توڑی حضور تے نبوت کا دروازہ بند ہے میرے آقا نبوت کا دروازہ بند کر کے آئے آقا تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا پر ایک گل ذہن رکھ لینا رب نے نبوت کا دروازہ بند کیتا ہے ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیتا سمجھ آ گئی میری گل نبوت کا دروازہ بند فرمایا ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیتا اللہ نے لوگوں کی ہدایت واسطے جتھے ضرورت محسوس ہوئی انہیں نبی نہیں بھیجے اپنے ولی بھیجے گل دی سمجھ آ رہی گل دی سمجھ تمہیں آ رہی اللہ اکبر میں اپنے کر رہا سن جنہ دے بارے میں جنہ اولیاء دے بارے قرآن کی آیت میں پڑھی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور میرے مسلک سے علماء اور مشائخ بیٹھے ہیں میں قدمہ پہ ہاتھ رکھ کے کہنا رب بندہ انہوں کسی شاید کا کوئی ڈر نہیں نہ ہی انہوں کسی شاید کا کوئی غم نہیں پھر ولی کے ہندائی ہو گئے جنہوں شریعت کا کام ہو گئے میری گالی سمجھ آئیے ولی تے ہندہ ہی ہو گئے جنہوں ناموس سے رسالت کا کام ہو نہیں سمجھ آئی تو میری گل اجے بھی بندے سوکھوں گوکھوں ہو کے بیٹھے ہو پتہ نہیں کدوں میں جناب ہونا کی ہو گئے گا سبحان اللہ کی تھوڑی توجہ میرے پر ہونی چاہیے اللہ کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہوں کسے شاید کوئی ڈر نہیں بندہ تو ولی ہونی دیر تک بڑھتا ہی نہیں جنی دیر تک اللہ کا ڈر ہو دل میں سنا ہو ان کو کسی شے کا کوئی ڈر نہیں
ولا ہم یحزنون تے نہ ہی انہوں کوئی غم پتہ چلے اللہ دے ڈر تو ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اگر غم نہ ہو تو پھر نقش بندیوں کے پیر کی بات کر رہا ہوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں ہمارے میرے مصطفیٰ فرمایا کہ قیامت والے دن ابو بکر دے احسان کا بدلہ رب اتارے گا وہ ابو بکر صدیق پاک نے جنہاں دی ابھی شان دینا بکا بادت ہویا افضل البشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن انکھاں میں جتھو آئے در روندے پہنے تے کسے پوچھا حضور روندے کیوں فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا اللہ آکھے گا میں سارے کی بخشش کر دیتی ہے صرف ایک تو بندے دی نہیں اور میں نو ڈالے کہ تے وہ بندہ میں ابو بکر ہی نہ ہوں تو اگر ڈر نہ ہو تو پھر ابو بکر ایسی بات کیوں کہیں گے ابھی توجہ نہیں میرے والے اللہ اکبر تو یہ جو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہے یہ پھر کس وقت کے لیے کہا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت والے دن جدو ہر امت نو ڈر ہونا تے ہر نبی نو کام ہونا ہے ہم دوسرا کو کہہ لو جن نبیاں کا کام ہے جڑے ہینی فطر کی طور پہ معصوم انہوں نے کام کھاتا ہے بھئی نبیاں نو کام ہے اپنی امت دا کام ہمیشہ کسے واسطے ڈر اپنی ذات واسطے وجہ ہے فرمایا جس مقام تے معاشر دے میدان ہے جدوں ہر امتی ڈر ہونا ہے اپنے اعمال دا پتہ نہیں میرے نال کی پڑھنا تے ہر نبی نو کام ہونا ہے اپنی امت دا فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یہ جڑے میرے ولی نے نا میرے دوست نے انہاں نوں اس مقام تے بھی نہ کوئی ڈر ہونا ہے نہ کوئی غم ہونا میری تشریح وچ علماء فرماندے ہیں نہ انہاں نوں اپنے گناہاں دا ڈر تے نہ ہی جنہاں مریداں نے ہتھاں وچ ہاتھ دتے انہاں دا ہی کوئی غم ہونا ہے جدوں ساری امتاں نوں ڈر ہونا میں ذکر لگائیں تو ساں میں کہ ایک ولی کا نام توڑے سامنے لیا جلہ نام آصف بن برخیہ یہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے ہود نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام دسیا بلقیس لشکر لائے کے توڑے والا آ رہی ہے موازنہ کرنے واسطے میں دیکھا تے صحیح یہ واقعی نبی ہے یا صرف حکومت ہی کر رہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام و نبی نے جنہ دی حکومت ہر چیز دے آپ حکم دیندے سن سے ہوا تک لے کے اڑ دی سیاہ جانوران دیوتے حکومت ہر چیز دے حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام جیرد پرند حشرات نباتات ہر چیز دے حکومت تے انہیں آ کے دسیا کہ زلیخ کو اپنا بلقیس آ رہی ہے تو اڈے والا اپنا لشکر لے کے تو انہوں پرکھڑ آ رہی ہے کہ تسی نبی بھی ہو کہ نہیں تو آپ نے فرمایا اچھا پھر انہوں دسنا چاہیے پھر انہوں دسنا چاہیے کہ اسی کہونا یہ دے اتے بڑی ڈیٹیل ہے کہ پھر کمیں کا فرش بچھایا گیا بلقیس جدوں آئی کچھ دا کہنا ہوتے بارے کچھ دا کہنا ہوتے بارے کچھ کہنا دے خلاف خیالات سن ہوتے بارے یہ دے پیر ہیں دے نہیں یہ دے اس طرح نے پھر شیشہ لگا دیتا گیا تھلے پانی چھڑیا گیا شیشہ لگا دیتا گیا کہ پیر رکھے تو پتہ لگے یہ دے پیر سدھے ہی نہیں یعنی یہ پرکھ ہے یہ علماء نے بڑی تشریح کی ہے لیکن میں ادھر بھی جانا چاہتا میں ماں حسر خیال کرنا لکھنا اللہ دے ولی دے حوالے نہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا لے آیا اکٹھے کر کے فرمایا بھائی وہ سانو پرکھڑ آ رہی ہے کہ یہ نبی بھی ہے کہ اسی دسرہ چاہنے ہیں پھر واقعی صرف اسی کوئی عام حکومت نہیں کرتے اللہ سانو منصب نبوت عطا فرمائی تو اڈے بچوں کون ہے جڑا بلقیس دا تخت لے کے آئے گا علماء کہنے میں 80 فٹ لمبا سی تے 40 فٹ چوڑا سی
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دن تو اڈے بچوں کوئی ہے جڑا تخت لے کے آئے گا. حضرات آپ دی امت ہے کہ جن اٹھیا اندر جناب میں لے کے آؤں گا. فرمایا کتنی دیر لائے گا؟ انہیں کہا جناب اتھوں جانا ہے جا کے محل دا اندازہ لانا ہے پھر تخت میں کھڑائے وہ کتنا لمبا تے کتنا چوڑے. پھر جناب جے کوئی دیوار توڑنی پئی تے دیوار توڑاں گا پھر تخت چکاں گا پھر تہاڈی بارگاہ وچ لے کے آواں گا. فرمایا دیر کتنی لائے گا؟ عرض کیتی جناب محفل دے برخاست ہونے تو پہلے تخت آ جائے گا. حضور محفل دے برخاست ہونے تو پہلا مجلس دے برخاست ہونے تو پہلا تخت آ جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بڑی دیر ہے، یہ بڑی دیر ہے. اے انہوں موازنہ کرنا وہ جن سی جنہیں کوئی بڑی طاقت ہوتی. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے نہیں یہ بہت ہی دیر ہے، یہ دن نالوں چھتی چاہیے. ہن حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی اٹھیا عرض کی حضور نادی کا میں لے کے آواں گا. فرمایا دیر کتنی لائے گا؟ فرمایا عرض کی دینا آدھی کا نہیں ایت قدائی نہیں قدر فوق میں آپ کے جمکن تو پہلا تخت توڑی بارگاہ لے کے آ جانا ہے. جناب اس جن نے جانا میں جانا بھی نہیں پہنا انہیں تخت تھا جائزہ لینا میں جائزہ بھی لینا نہیں پہنا. انہیں دیوار توڑ رہی ہے میں دیوار بھی توڑنی نہیں پہنی. انہیں تخت چکنا ہے میں چکنا نہیں پہنا. آنکھ چمکن تو پہلے پہلے تخت آ جائے. یہ نہیں آکھیا جو ہے جی انہیں کہا جناب آنکھ چمکن تو پہلا تخت آ جائے. یہ نہیں آتا آنکھ چمکن تک آنکھ چمکن تو پہلا اسی اندازہ لاؤ آنکھ چمکن کتنا وقت لگتا ہے. آدھا سیکنڈ نہیں لگتا تخت سامنے آ گیا. مینوں ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی اے بڑا بڑا بلندر مارے. میں کہا کی جی آنکھ چمکن تو پہلا تخت آ گیا. تے قانون ہے کہ فائل تو بغیر تے فعل سرزد ہی نہیں ہوندا. تے تسی اندر گیا ہی نہیں تے تخت بھی آ گیا. جدوں خود نہیں گیا تخت کیویں آ سکتا ہے؟ بھائی میں جنی دیر تک ایس مائک میں چک کے ادھر نہیں کراں گا یہ نہیں آئے گا. میں فائل یہ مفہوم ہے. انہوں چکاں گا تے نہیں چکے جانا ہے. انہوں چک کے ادھر کراں گا تے ادھر ہونا ہے. وہ آندہ کہ فائل کے بغیر تے پھر سرزد ہی نہیں ہوتا. تے جن معصب پر برجے ہوتے گیا ہی نہیں تے تخت میں آ گیا. شاہ جی منو وہ گیا تے تخت آیا. گل من لینے تے قرآن بھی آکھیا ہے بھائی وہ اتھے ہی موجود سی جدوں نے گل کی. جدوں نے گل کی کہ سلیمان علیہ السلام کی کچہری میں موجود ہے. میں آنکھ چمکن تو پہلا تخت لے آؤں تے تخت آ گیا. آئے تو میں کہا چلو قرآن پاک کی گل سب من لئی بھائی اتھے موجود سی اور تو من نہیں جی گیا سی جایا چلو تیری بھی من لینے ہاں. حضرت آصف بن برخیہ ہوئے جدے بارے قرآن کہہ رہے ہیں علم من الکتاب وہ دے بوڑ کتاب دا تھوڑا جا علم سی. پوری کتاب نہیں سی پڑھی ہوئی لیکن اللہ علم من اللہ کہتا ہے جو ہے بعض کتاب دا علم سی تھوڑا بعض پوری کتاب دا نہیں. کہ کتاب کیڑی
زبور حضرت داؤد علیہ السلام تے نازل ہون والی کتاب زبور دا تھوڑا جا علم سی او دے کول تے او دی طاقت ہے ایک وقت وچ اوتھے بھی موجود ہے تے تخت بھی لے آ رہا ہے. میں کہ سلیمان علیہ السلام دی قوم دے اس ولی دا یہ مقام ہے جہدے کول زبور دا تھوڑا جا علم ہے. ایک وقت وچ کئی جگہ تے جا سکدا ہے تے تخت بھی لے آ سکدا ہے تے جہدے کول قرآن دا پورا علم ہے اس نبی پاک دی امت ولی کامل دا کی مقام ہوئے. جہدے کول زبور دا تھوڑا جا علم ہے وہ دی یہ طاقت ہے اوتھے بھی ہے تے تخت بھی آ رہے تے پھر نبی پاک دی امت دے اس ولی دا کی مقام ہوئے گا جیڑا قرآن دا عالم بھی ہوگا تے قرآن دا حافظ بھی ہوگا. پتہ چل گیا رب کائنات نے دوسرے نبیاں دیاں امتیاں دے ولیاں دا ذکر اس سے واسطے کیتا ہے لوکاں نوں موازنہ ہو جائے وہ جے انہاں ولیاں دا یہ مقام ہے تے نبیاں دے سردار دی امت دے ولیاں دا کی مقام ہوگا. انہاں دا کی مقام ہے. دوسری گل کہ ساڈے واسطے سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہے. میں اس گل کا قائل نہیں کہ میں ممبر تے بیٹھ کے ولیاں دیاں کرامتاں بیان کراں تواڈے سامنے. ولی اللہ کرامت دا محتاج نہیں. کرامت دا محتاج نہیں دا مطلب جدوں مقام ولایت تے پہنچ جائے پھر کرامت نبی دے اللہ دے نبی دی امت دے ولی دیاں محتاج ہو جاتی ہیں. اور یہ حدیث قدسی ہے. یہ میں اپنے بات سے بات نہیں کر رہا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. قرآن دی آیت دا مصداق جیڑا بندہ ہے نا راتاں جاگ کے رکوع کرے سجود کرے قیام کرے رب کو راضی کرنے واسطے رب دا کوئی حاصل کرنے واسطے جدوں بندہ راتاں جاگے نا اللہ فرماندا پھر میں اودی زبان بن جانا میں اودے ہاتھ بن جانا میں اودیاں اکھاں بن جانا. وہ جیڑا کام کرتا ہے میری رضا کے مطابق کرتا ہے وہ دا کوئی کام میری رضا تو خالی نہیں ہوگا. جو زبان جو کٹے وہ ہو جاتا ہے. آٹھ دن بندہ باہر گاہ چلے آ دل کی نیت میں دادا صاحب کا مرید ہونا ہے کوئی کرامت دیکھنی نہیں. 8 دن کے بعد چلا تو فرماؤ دہلیاں پورا تیار ہے چلے ہیں اتنے رہے ہیں کوئی لنگر بھی کھاتا ہے گل کوئی نہیں دسی تے چلے ہیں. انہیں کہا حضور سچی دساں ایس نیت تے آیا ساں تو میں کو کرامت دیکھنی ہے تو میں علی لجوہری دا مرید ہونا ہے تو میں تے 8 دن تھوڑی کوئی کرامت نہیں دیکھی. آپ نے مسکرا کے فرمایا 8 دن اتنے رہے ہیں مینوں آندا جاندا بھی پیندا رہا چلدا پھردا بھی پیندا رہا میری زندگی دا رہن سہن بھی اتر ہے. میرا کوئی عمل حضور دی سنت دے خلاف دیکھے یا شریعت مصطفیٰ دے خلاف دیکھے. انہوں نے کہا حضور یہ تے میں گواہی دینا میں جنہیں جنہیں تھے رہاں تواڈا کوئی عمل بھی سنت و شریعت دے خلاف نہیں. فرمایا چلیا یہ نالوں بڑی کرامت ہو گئی. اسی کی کرنے اسی سٹیج پہ کرنے لگا جی میں بابا جی نے دیکھا انہوں نے راتی سیر وغیرہ بابا جی نے کہاں بکھریاں بابا جی نے مطلب بکھریاں تاڑا بکھرا سویرے فجر کی نماز پڑھے مسیتے گیا تو بابا جی مسلے دے بیٹھے سچی دسیا جائے میں ممبر تے بیٹھ کے انہیں گل کرنی ہے جنہیں بندے تسی بیٹھے ہو تو آٹے بیٹھے 10 بندے تے میری گل سن کے گمراہ ہوں گے. بولو جے میں یہ دساں اللہ دا ولی بندا کس طرح ہے تو پھر تمہیں یہ گل سنن دی تے محتاجی نہیں نہ رہنی جدوں پتہ لگ جانا ولی بندا کس طرح. حضرات اللہ دا ولی کون ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا ولی راتاں جا کے اللہ رب العزت نوں راضی کردا ہے رکوع کردا ہے سجود کردا ہے قیام کردا ہے پھر رب کائنات دا قرب حاصل کردا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے البدایۃ عبارت عن القرب فولی اللہ تعالی ان یکونوا فی غایۃ القرب من اللہ تعالی. فرمایا لوگوں اللہ کا ولی کون ہے؟ فرمایا
نزدیکی والا فرمایا اونی دیر تک بندہ مقام ولایت نہیں پہنچتا جتنی دیر تک وہ اللہ تعالیٰ دا بہت زیادہ قرب حاصل نہ کرے قریب نہ ہو جائے انہی دیر تک مقام ولایت انہیں حاصل نہیں ہوگا مقام ولایت یہ لائق نہیں ایک ہے مقام ولایت یہ ولایت والے تو بڑے پھر دینے پر ولایت والا کوئی نہیں ولایت کے مقام تے کون ہے جنہی دنیا تے مشہوری ہوئے کہ بلا علامہ نواز صاحب دنیا تے تے مشہوری ہوئے پر اللہ تے نزدیک او دا کوٹی بول رہا ہو تے مقام ولایت تے او انسان فائد ہوتا ہے جنہی دنیا تے بھی بڑی مشہوری ہوئے تے اللہ تے نزدیک بھی ہوتا بڑا مقام ہو اور دوسری گل الذین آمنوا وکانوا یتقون قرآن میں ولی کی پہچان دستی ہے ان اولیاء الا المتقون ولی ہوتا ہی ہو جڑا متقی ہوئے پرہیزگار ہوئے اور لینوں میں لٹھا ہوئے تو ولی نہیں ہوتا نہیں سمجھ رہے پاؤں کارے شہر مرتبہ بنائے فائد نہیں ہو سکتا صورت ذلیلہ جنہیں چہرے پر بیٹھے رب یاد آ رہا ہے کام وہ کرنے جتنا شریعت میں نقصان پہنچتا ہو یا کہ میں ولی ہوں آج کل تے حالات بڑے پیڑے ہو گئے یہاں تے آسمان نہیں چھڑ دیتے ڈبے پیران نے جا کے مرید ہو گئے جنہوں نے بھنگدہ دورہ پی کے آکھنا یا ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور دفیرے ہیں اسی تو انہاں پیران نے مرید ہو گئے اور ایک کرتے ہیں کہ رکھا جائے جتنے بھی دوسرے مسالے کیا جالے سنت کا جماعت دے ہوئی چک دیں دو جی انہاں دے ولیاں دے درباروں ہوتے انہاں دے پیران دے درباروں ہوتے دوسرے نچ دیں اتھے ملے ہوتے ہیں کہ اتھے جناب کنجنیاں تے کنجر میں جاندے ہیں تو اتھے جناب موت دیکھوں لیکن میں سنی دے سٹیج ہوں ایک اعلان پڑھے سامنے کرنا چاہنا پیدا کرنے والے دی قسم ہے اونا دربارنا بھی ساڑھا کوئی تعلق نہیں جتھے خسرے نچتے ہوں گے سرکسر چلدیاں ہوں اسی کے اونا دے ماننا لاڑیاں جتھے سنت و شریعت دی پابندی کرائی جاتی ہو گئے ہو کدی اور رستے بھی جاندے ہو اساں کدی کسی مولوی نو بغیر دستار کو تقریر کردے ویکھیا ہوتے جنہیں نام بننی ہوئے اتنے حکم ہو جاتا ہے دستار بننی ہے تقریر کرتا سب تو پہلا حضور دی سنت کا درس دیتا جاتا ہے لیکن تربیت پیر نہ کرے تو وقت نہیں کرتے آج کل سے پیر نماز آپ نہیں پڑھتے تو مریدان کتوں اکھڑ پڑھو راڑا بابدیاں ہون تے قبراں چاہ کے بندہ ڈیرا لا لے کہ لوگ ساڈے ایڈے صحیح سولت کھا دے اتوں بیبیاں بھی ایڈیاں صحیح سولت کھا دے پر دودھ بھی اتھے ہی کہ وہ ہی اتھے ہی مولوی میں بھکھا مر دے دے کمی سمجھ دے تو راڑا مدن والے بابے نے دودھ تے کہ وہ تے لسی تے مکھن چارنا ہے تو پھر سال بعد وہ سامنے بیٹھ کے تے پھر یہ آگے تاکہ انہوں نے چہرے تے بڑا نور ہے پر جنہوں ہوں دیتا کہ کسی سنڈے میں دیو تو دے منہ تے بھی نور آئے یہ
شریعت ہے کہ بندہ چلتا ستا لا کر کے علی حیدر لا سلطان چل پیدر، یہ شریعت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کیوں کھچے ایسی؟ علی اثر پڑے۔ تھوڑی توجہ ہے؟ اے لچھے دار تقریریں سننی چھاڑتے ہو، انہیں اپنے اندر کو عمل پیدا کرو، یہ دی ضرورت ہے۔ حضرت علی پاک دی اثر دی نماز قضا ہوئی ہے کہ حضور نے سورج انگلی کا اشارہ کیتا ہے، 18,000 فرشتہ ہے جڑا سورج کو مشرق جو کھینچنے سے مغرب میں غروب کرتا ہے، تے جدوں حضور نے اشارہ کیتا تو سورج پلٹ گیا نا واپس، تے فرشتے لگ پہ گلاں کرنے ہیں اگے اسی کھینچ لے سن اج سانو کھینچی جاتا ہے۔ انہاں بھی جو ایک آخیا وہ یہ نہیں کھینچدا، محمد دی انگلی کا اشارہ کھینچ دیتا ہے، محمد دی انگلی کا اشارہ کھینچ دے۔ توجہ کرے میرے نبی نے سورج کیوں کھینچا ہے؟ علی اثر پڑے، اللہ کرے میرا جملہ تواڈے دلاں وچ پڑ جائے۔ نبی پاک نے سورج کیوں کھینچا؟ علی اثر پڑے، ملان دوران اثر ہی کھینچ رہی ہے، سمجھے؟ تو جو علی کے ماننے والے ہیں وہ 5 ہی پڑھتے ہیں، کھینچ کھینچ کے مڑا کر نہیں پڑھتے، یہ صرف حج دے دوران ہی حکم ہے، ہر وقت تو حرام کے مغربین کا حکم نہیں۔ یہ بات آپ ذہن رکھیں، جو علی کے ماننے والے ہیں ایسا کرتے ہیں۔ میں کہا علی کے ماننے والے تھے اسی ہاں، کیونکہ اسی پلیت زبان نال کبھی علی کا نام لے آئی نہیں آئے، اسی دے کہنے انا علی نے بوٹی پیتی تے نا پایا سن وکرا، وہ چھوٹی تہمت لائیے نا جیسے چھوٹی قوم ملنگا، داڑھی رکھنی علی دے ملنگا تے لیٹ نو بدائی رکھنا، ہتھی پا کے لوہے دیاں بنگاں تے چمٹا بجائی رکھنا۔ میں کہا حضرت علی پاک کون جنہاں دی پنڈلی میں تیر لگا تے تیر آر پار ہو گیا، حضرات دوست ہاتھ لاندے تے درد محسوس کرتے ہیں، علی پاک نماز وچ کھڑو گئے، مریداں کہتاو جاؤ جا کے تیر کھڑو، مریداں تیر کھڑے، جدوں فارغ نماز ہوئے علی پاک نے پوچھیا میری پنڈلی وچ تیر سی کدھر گیا ہے؟ انہاں کیا جناب وہ تیر کے اساں کٹ لے آئے، فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے جدے قبضے چلی دی جان ہے، وہ تینوں پتہ ہی نہیں چلیا تو سا تیر کیڑے ویلے کڈیا۔ حضرت علی نماز پڑھتے ہیں جی انہوں نماز تیر نکل جائے تو پتہ نہ چلے، نام لانا ہے کدھی پڑھی نہیں، یہ ہمارا ہی اللہ اکبر۔ تھوڑی توجہ ہے؟ اللہ دے ولی پاک ہے جدوں نہیں جاؤ نا، پتر نہیں منگنا، دولت نہیں منگنی، شہرت نہیں منگنی، زمیناں تے پلاٹ نہیں منگنے، کوٹھیاں تے کاراں نہیں منگنی، جدوں بھی اللہ دے ولی دی پاک ہے جاؤ تے جڑا گورو دے کوڑے ہو منگو، وہ گر کیے کہ دل صاف کر دے، دل پاک کر دے۔ بڑی توجہ ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ آپ دے دربار دا اے عالم سی، 3 لاکھ بندہ آپ دے آستانے دے ایک ویلے روٹی کھانا سی، ایک ویلے 70 اونٹ پیاز دے چھلکے لے کے جا رہے، 70 اونٹ پیاز دے چھلکے نہ لگتے ہوئے،
تین لاکھ بندہ بہ کر روٹی کھانا ہے. ایک دن رون لگ پے تے مریداں پوچھا حضور کیوں روندے؟ فرمایا میں بابا جی کی بارگاہ جو منگنا سی نا وہ منگیا نہیں تے جو نہیں سی منگنا انہاں دے چھڑے. انہاں کہا حضور کی منگنا سی تے انہاں کی دے چھڑیا؟ انہاں کہا میں بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ عرض کی تھی حضور ایک پاک پتن دے پیڑی پتے کھا کے دے سی آگے ہیں یہ توڑا ہی کام ہے کسی کھا سکتے. حضور پتے ساڑھے کو نہیں کھاتے جاندے تے آپ نے بابا جی مسکرا کے فرماتے نظام تے فکر کرن دی لوڑ نہیں اساں تیرے واسطے تھوڑے جے رزق کا لنگر کا روٹی کا انتظام کر دیتا ہے. جو ہے انہوں کیا جنہوں نہیں سی پتا تھا بابا جی کی زبان میں جو نکڑیا تھوڑے جے لنگر کا انتظام ہے تو تھوڑا جے نہ ہوگا کہ 3 لاکھ بندہ ایک بڑے روٹی کھا کے جا رہے ہیں. انہوں کیا سر حضور چلو یہ تے سر نہیں سی منگنا یہ تو ہمیں مل گیا تے ہوں منگنا کی جڑا رہ گیا فرماندے نے میں منگنا سی اکھ دا اتھرو جڑا مینوں ملیا نہیں جڑا میں مانگ نہیں سکیا کیونکہ اللہ دے خوف وچ رون والا بندہ اللہ میں بڑا ہی پسند ہے. تو وہ خوف اللہ کے ولی کی نظر کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. ساڈے میری مسجد خطیب صادق میرے تو پہلے علامہ تاج الدین خالقی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس مسجد اپنی موجودگی بیچی ممبر تے بٹھا کے آخر تو سن نہ پڑھانا ہے. انہوں نے موجودگی بیچ میں تقریباً 4-5 سال بلکہ زیادہ سال نہ پڑھایا. آپ نے میں ایک گل دسنے لگے آپ کی عمر 100 سال ہوتے اور ولی کامل اور استادہ میں استاد ساری زندگی دین دا علم پڑھا ہے اور دین اس استفاد ہوتا ہے. فرماتے ہیں میں ایک دن امیر ملت حافظ تھی جماعت علی پوری رحمت اللہ علیہ کو چلا گیا. میں جا کے بیٹھا اور بھی علماء بیٹھے فرماتے ہیں وہ بات ہے جتھے علماء جا کے بیٹھے سن اور وقت دے محدث سن محدث جنہاں پاکستان بنانے بڑیاں کوششیں کی ہیں اور پھر اللہ کے ولی کا طرف دیکھو جب پاکستان بن گیا نا تو جماعت علی امیر ملت رحمت اللہ علیہ نے ایک مسلح تے ایک تصویر بابا جی قائد اعظم آئی ٹوری ہوئی ہوں اے پاکستان بن گیا تو آڈے واسطے ہوں اگلا کام ہے تصویر پڑھو تے نماز پڑھیا ہے. وجہ ہے بنی یہ توفہ دیتا ہے کہ اللہ نے ولی توفہ بھی یہ نہیں دیتے تو مرید چنگے پاس سوال لگ جاتا ہے. مسلح دے سے واسطے دیتا ہے نا مسلح ادھر سونا تو نہیں نہ ہوتا ہے نماز پڑھنی ہوتی ہے نا. توجہ کہتے ہیں کہ مینوں سارے جنے بیٹھے ہیں تو مینوں مخاطب کر کے امیر ملت رحمت اللہ علیہ فرمان لگے مولوی جی ایک سوال ہے وہ دا جواب دے دیں. میں گردن تلے کی میں کہوں تو آنے سامنے کی جواب دیں میں چلو میں ایک سوال پوچھنا سوچو ہاں جی جواب آ گیا تو دے جانا. سوال کی کہنے نے جی اپنا قبلہ مولوی صاحب اگر پانڈا تھندا ہو برتن تھندا ہو ان کی وہ لگا ہوئے یا تیل لگا ہوئے تھندا ہو ان کتا منہ لا جائے تو پاک کس طرح کریں گا. پانڈا ہوئے برتن ہوئے وہ برتن تھندا ہوئے کتا منہ لا جائے تو اس برتن کو پاک کس طرح کرنا ہے.
فرمانے میں چپ کر کے بیٹھا ہوا کہ مسکران لگ پے کہنے مولوی صاحب پتا تمہیں ہوئے گا پر تسی شاید جان بوجھ کے نہیں بول دے پے چلو میں دس دینا فرمانے میں اگر اس برتن کی تھلیائی کے رہنے میں جو جتنا مرضی کھولو جتنا مرضی کھولو وہ پاک نہیں ہو سکتا ادوں پاک ہوئے گا جب وہ تھلیائی مرے گی تھندہ بند تو رکھے گا کہ وہ دا حل صرف کوئی ہے اس تھندے پانڈے ویچے آگ دے پاک دے کوڑے رکھے گا گے جدے سیک نہ ہوئی تھلیائی ختم ہوئے گی پھر برتن ہو نوے سرے تو صاف کیتا جائے گا پھر وہ پاک ہوئے گا مولی صاحب اس سے طرح بندے در دل لے اسی طرح انسان در دل لے جنہوں شیطان ہر بڑے پلید کرتا ہے انہوں پاک کرنا واسطے اللہ دے ولی کی محبت دا سیک چاہیے میاں صاحب نے بڑی برائی کر لی آپ فرما دے مرد اللہ دے وہ تھک کے پانڈا اتے پاندے خیر حضوروں وہ جڑے پاک غروروں خالی وہ پول کر دے سوروں وہ جڑے اور سب تو بڑی گل انہوں نے سچے تے پکے عاشق رسول ہونے کی وجہ پکے سنی ہونے کی وجہ تلے مٹھیلی پکے سنی ہونے کی وجہ آج ہر ایک دی زبان کے کوڑ لشمی تے بابا کی شہر پانی رحمت اللہ علیہ نے تے کساں کوئی ہزاران کرام مولا ماپلو سنیا تے بابا جی امیر الدین رحمت اللہ علیہ نے یہ کرامت ہے کہ انہوں نے شعر ربانی پڑھایا ہے نہیں سمجھ آئی تو ہیں یہ جی میں مثال ایک کہنے لگا توجہ کرے ہیں سلطان باپ رحمت اللہ علیہ پر بہت سے بات آئے آستانے میں تشریف لے آئے مریدین بیٹھے سڑک آپ تھے تب ملاقات کر کے ٹورے نہ کانٹے جب میں تک مریدہ ہم جا رہے ہیں تو مریدان فرمانے ہوئے جنہیں حضور عبدالقادر جیلانی دیکھنے ہوں اور جاندے ہوئے جنہاں نے حضور غوث پاک میں دیکھنا اور جاندے ہوئے لوگ کی دوڑے ہو جاندے ایک اور مرید کوئی بیٹھا سی وہ نہیں اٹھیا وہ نہیں گلیا انہوں نے کہا تم ہی جا کے دیکھا تم کیوں نہیں اٹھیا انہوں نے کہا میں کیوں جاؤں کیوں بھئی کوئی غوث پاک کی زیارت نہیں کرنا چاہتا انہوں نے جناب یہ گل نہیں میں وہ دے کوڑ بیٹھا جدے کوڑ غوث چاہ لگے آیا نہیں سمجھ آئی تو یہ عقیدت ہوتی ہے اسی جدے ہر بلی کی بات کا چھو یک زمانہ صحبت باؤ گیا بہتر سب سالہ تاٹ بے لیا ایک لمحہ بین بلی کی بات کا 100 سال کی بے لیا عبادت والا ہے ہر بلی کو لگاو پر پیر اپنے آئے تو شہر حمیر رحمت اللہ رہ دیا کرامتا مچوں دے انہاں دے نام مچوں کوٹڑا بول دے تے زمانے دے ایک اظہر من الشمس
کہ شیر ربانی جیسے اولیاء کاملین کی رہنمائی کرنے والے خواجہ امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک پانی تقدیرہ بدل رہا ہے ایک بیٹی بچہ لے کے آگے خواجہ شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ مار کے کر دی بچہ ڈھونڈا ایک دونوں ہی نہیں ہٹتا فرمایا بچے نے مخاطب کر کے کہنے ہوئے تم روئی جا میں سانوں ہوندا ہی نہیں تو روئی جاتا ہے سانوں رونا ہی نہیں ہوگا فرماتے نے بچہ چپ کر گیا لیکن بچے اتنے بچے سننا انہوں نے بابا جی گل میں جو ہے رہنمائی مل گئی تو اللہ دے خوف وچ رونا کتنی اہمیت رکھتا ہے کتنی اہمیت رکھتا ہے مینوں یاسر اور انہاں دے رفقا دوست جتنے بھی انہوں نے خصوصاً خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ والے نال وہ ایک واقعہ انہوں نے کیا ہے جو سنانا ہے میں وہ سنا کے اپنی تقریر میں ختم کرنا توجہ میرے بل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جنہاں دے پیرو مرشد نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ صاحب نے اپنے مرید کو ایک سبق دیتا کہ پتر تو پڑھنا کرنا آپ نے اس بیت کو پکانا شروع کر دیتا لفظ پڑھنا شروع کر دیتا کچھ مہینوں کے بعد پیر نے پوچھا معین کہاں تک دیکھ سکتے ہو عرض کی تھی حضور میں مشرق کی بلندیاں کو لے کے مغرب کی بلندیاں تک دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا اس واسطے تے علم نہیں سی دیتا اجے اور پڑھ اور پڑھنا شروع کر دیتا کچھ مہینے تو بعد پھر پیر نے پوچھا بتا کہاں تک دیکھ سکتے ہو کیا حضور تحت الثری کو لے کے عرش اولا تک دیکھ رہے ہیں فرمایا اجے بھی نہیں اجے منزل نہیں پھر پڑھنا شروع کر دیتا کئی مہینے گزر میں پوچھا ہو کہاں تک دیکھ رہے ہو خواجہ معین کہتے ہیں حضور اللہ کی معرفت میں اپنی ہتھیلی کے اینڈ پہ بینا جو میں میرے سامنے عرش ہے رب کے عرفان کو تکنا پہ مسکرا کے فرمایا کون تیری منزل پوری ہو وہ خواجہ معین الدین کی ڈیوٹی کے تو اجمیر پہ لگی ہے جنگل میں جب اپنے درویشاں نال ٹرے جا رہے ایک درخت کے تلے آپ نے ڈیرا لا لیا پرتھوی راجے دے نوکر آئے اونٹ لے کے تے بابا جی کہنے کہ بابا جی اٹھ اساں اونٹ بٹھانے خواجہ صاحب فرماتے ہیں بیلیو اپنا کام کرو درویشاں نہیں ستائی دا انہاں کہا اساں اپنے اونٹ بٹھانے بابا جی فرماتے ہیں اچھا بٹھا لو پھر بیٹھے ہی رہن گے گل تیرے منہ جے نکلے ہو تیرے جیڑا تو اشارہ کریں ہو تقدیر ہوں جناب بابا جی درویشاں نال لگ کے چلے گئے وہ باہر جناب بچیاں اٹھ کتنے اٹھا پھر سبھی راجے کو جانا کہا بڑا غضب ہو جانا کہا کی انہوں نے کہا اونٹ بیٹھے اٹھتے ہی نہیں انہوں نے کہا ہویا کی انہوں نے کہا بابا ایک بیٹھا سی اپنے درویشاں نال اساں جبرن اٹھایا ہے کہ اساں اونٹ بٹھانے تو میں آخیا جاؤ بٹھا لو پھر بیٹھے ہی رہن گے ہن اونٹ نہیں اٹھ پے انہیں آخیا وقت نو غنیمت سمجھو بابا لگو تے معافی مانگو اونٹ اٹھ کر اٹھ گئے تھے بابا اپنی مندر چلا گیا انہیں جا کے بابا جی لبیا معافی مانگی درویش اللہ کا ولی علیم متبع ہوتا ہے فرمایا جاؤ اٹھ کھلوتے انہوں اٹھ رہے تھے اپنے رائے لگے بابا جی چلتے چلتے اجمیر شہر ہے بچوں کی سڑک لنگ دی ہے بندہ لنگ رہا ہے پیا لنگ رہا ہے جو بھی تسی اپنی زبان چاہ دے سامنے بہت خانہ ادھر شہر اجمیر بابا جی نے سڑک کے ناڑی ڈیرا لا لیا انہوں نے ایک رواج سی کہ جدوں بھی وہ کسی بچی کی شادی کرتے سن
5-7 ہوتیاں سہیلیاں کچھ رشتے دار تو اس بچی کے ہاتھ چنا لڈوان کا تھال پڑھانا تو انہیں اپنے بت خانے میں جانا تو جا کے اپنے بھگوان کے سامنے پوجا پاٹ کرنا اور ڈھولک نال لے کے بجاندیا جب بابا جی کے کولوں بھی لنگھی جاتے تو بابا جی نے سوچا یہ عجیب رواج ہے کتنے چلی جانے بلا میں بھی تو دیکھا تو بابا جی بھی پیچھے ٹر پے جدوں آ گیا نا بت خانہ تو کچھ بچیاں تو باہر کھلو گئی وہ بچی جی سی جی ہاتھ چ لڈوان کا تھال سی وہ اندر چلی گئی کہ بابا جی بھی اندر چلے گئے ایک نوکر جا کے بابا جی کھلو گئے دیکھا تو صحیح ہے کی کر دی رات بت کے سامنے جا کے کھلو گئی جا کے کہتی ہے بھگوان جی کرپا کرو بھگوان اور چوپ تھی چوپو میرے واسطے تو تھی بھگوان ہی بنے ہیں آندھی بھگوان جی کرپا کرو بھگوان ہوئی چوپ آندھی بھگوان جی کرپا کرو بھگوان ہوئی چوپ بابا جی سامنے آ گئے بہتوں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اوے تین والی اینے تینوں آکھے لڈو کھا وہ کھانا کیوں بابا جی نے آکھن دی دیر بھگوان نے ہاتھ اگے کیتا ہے لڈو کھانے شروع کر دیتے بچی پریشان ہو گئی میں جواب کی دینا میں دسنا کی یہ بار آیا جب میں نے بیویاں پوچھ لیا پر لڈو کتنے دی حضرات جائی ہویا وہ خالی تھاڑ لے کے باہر آئی انہاں پوچھیا دس لڈو کتنے چھڑ آئی ہے انہاں کیا بھگوان لڈو کھا گیا انہاں کیا تیری ماں کا نکاح ہویا بھگوان لڈو نہیں کھاتے تیری بہن کا بیاہ کیتا ہے بھگوان لڈو نہیں کھاتے تیریاں سہیلیاں دے نکاح ہوئے بھگوان لڈو نہیں کھاتے تیرا کوئی نواں بیاہ کرن لگیا اج بھگوان نے ریت بدل لئی ہے نہیں بولتے صحیح لڈو کتنے نہیں انہاں کیا ماں تیرے سر دی سوگانے بھگوان لڈو کھا گئے انہاں کا چپ کر جاؤ اینوں کچھ نہ کہو وہ ایک جن مقرر کرو 4 بندے سوریاں والوں وہ 4 بیٹیاں والوں جان گے پتہ لگ جائے گا وہ بھگوان لڈو کھانا کہ نہیں کھانا 4 سوریاں والوں 4 بیٹیاں والوں ایک کڑی پھر چلے جان گے تو پتہ لگ جانا لو جی وہ دن گھڑنے شروع کر دیتے تو جدوں دن آ گیا تو بچی ہو گئی پریشان بھائی نہ میرا کمال تے نہ ہی اس بت دا کمال ہے یہ سارا ہی اس بابے دا کمال ہے حضرات ادھر منہ کر کے آندی ہے پیر میرا میرا او پیر میرا
تے ادھر پکوان لڈو کھائی جاندے وہ کلمہ پڑھی جاندے 8:30 بندے کلمہ پڑھے بڑے حیران ہوئے 8 نہیں 9 نہیں 8:30 ادھا کتوں آ گیا وہ بی ایک سی نا ہوں اپنی بڑھیاں میں جا کے نہ کسی ادیاں وہ مینوں ہی گالاں کھڑدیاں رہن سیدھے آ گئے میں قرآن کے والے نال گل کی شریعت دے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کہ فقہی مسئلہ ہے عورت کے مقابلے مرد میں 2 بڑے اس حوالے میں میں گل کی 8:30 بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہوں جدوں ویکھیا نا میں بچی نے تو کلمہ ہی نہ پڑھ لیا تب بوتلوں مار کے نہ ٹھنڈا تے بابے والی اشارہ کر کے آندے حسن بتا کا عشق میرے جان ہو گیا حسن بتا کا عشق میرے جان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل من دون اللہ میں جنہی آیتہ پڑھ کے بلیاں تے چسپا کر دے میں ہو دا ترکمہ نہ کر دے جڑے کرنے کے جیب کچھ نہیں سکتے قبروں والے کیا دے سکتے ہیں وہ بابا جی والی اشارہ کر کے آدھی یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا اجھے کیا دیا پڑھ سمر کے وہ میری محفل میں آ گئے پڑھ سمر کے وہ میری محفل میں آ گئے کی ہویا بیٹھے بٹھائے عشر کا سامان ہو گیا بیٹھے بٹھائے عشر کا سامان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا میں نے تیار یار پہ بڑی اس طرح
बाबा पानी ना लवे, बाबा जी पानी लैन वास्ते जोर की नमाज का वक्त होया तो बाबा जी गए अगे बैठा सिपाही तलवार हाथ से नेजे हाथ से बाबा किधर फरमाया पानी लैना वजू करना। मैं कहा ना तेरे तो पाबंदी तू पानी नहीं लै सकता। बाबा जी ने कहा कोई गल नहीं जब तुसा पाबंदी ला दी है तो मेरे नाने की शरीयत है अगर पानी ना लभे तो पाक मिट्टी ना तयम्मुम करो तो मैं तयम्मुम कर रही हूँ। अजय बाबा जी यही गल सोच के पिछे हटे तो सोच आई पर नबी पाक की शरीयत एक मील तक पानी लभो जे पानी लभ जाए मील की मुसाफर के फिर वजू करना। अगर पानी मील तक ना लभे तो फिर तयम्मुम करना। तो पानी के कोल तयम्मुम तो हो नहीं सकता। हुण की कीता जाए ते बाबा जी ने लोटा फड़िया ते सीधे पुत खाने चले गए। पुत के हाथ च लोटा फड़ा के बाबा जी ने नेत्र ला लिया एक बारी चल पानी लेके आ। भगवान और टोर पे जनाब अज गजब हो गया जे राजा जी गजब हो गया। उन्हें क्या की उन्हें क्या मैं लेके आया भगवान होरी लोटा चाई जा रहे नित्र खाई जा रहे। बाबा जी ने सोचा कि काम ना हो रही है पानी ना दे। बाबा जी लोटा लाया तालाब थोड़ा जिहा दूर बैठ के एंड पानी का इशारा तालाब वाला इशारा तालाब का सारा पानी लोटे में बंद करके ना बाबा लै गए। उत्थे जगह सुखी और जिहड़े जिन्हां की ड्यूटी लगी सी तलवार नेज़े उत्थे सुटे ते पृथ्वी राजे के बूहे च जाके बह गए। राजा निकलिया बाहर आंदा तुसीं किधर आंदे जी छुट्टियां हो गई। उन्हें कहा जी छुट्टियां हो गई। उन्हें कहा काहदियां छुट्टियां तुहाडी ड्यूटी ते तलाब ते लगी सी। उन्हें कहा बाबा जी तलाब उत्ते है नहीं। उन्हें कहा कित्थे गया। उन्हें कहा जिस बाबे नाल पत्था लाया उन्हें उंगली का इशारा किया ते इशारे नाल पूरे तलाब का पानी एक खूंदे च बंद कर लिया ते जेड़ा इशारे नाल तलाब का पानी एक खूंदे च बंद कर सकदा है एक जगह आपे दा कलमा भी पड़ा। साढ़े बुजुर्ग ने वो जिन्होंने मेहनत की ने अमल किए चंगे तो लोगों को रंग लाए बेरार मेरे शिकार नहीं हुए। बाज से मुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपने कोई पढ़ा है कि दादा साहब का वाक्य तो सुनिया ना 8 दिन रहे आते हैं देखा जी मैं करामत देखा वो भी बंदा इस नीयत नाल ही आया करामत देखनी है तो फिर बुरी हो। तो जिस वे चंगा के बाबा जी कहने लगे तुम आया संगाल कोई नहीं की थी नाले का हाथ पकड़ लिया नाले रात टूटी जाऊंगा नाले आकर हाँ भाई बेलिया तू आया सा कुछ दसिया नहीं। उन्हें कहा जनाब मैं इस नीयत पे आया सा तुहाडी कोई करामत वेखांगा तो मुरीद होवांगा। हुजूर मैं कोई करामत नहीं वेखी तो मैं चलिया। आप नाले वाला हाथ कुटी जाते नाले वो कहते हैं गल सुन मेरा कोई अमल नबी पाक की सुन्नत के खिलाफ वेखे मेरा कोई अमल नाले हाथ कुटी जाते मेरा कोई अमल नबी पाक की सुन्नत के खिलाफ वेखे। जब हाथ छड़िया ना गश खा के बेहोश हो गया कोई सोच नहीं आती। जब वो चाहिए नस गया उठ के दौड़ गया वो 2 साल लगे फिर आया जनाब बगदाद की सरजमीन पे जुनैद बगदादी लंगर तकसीम कर रहे ये लंगर कोल पाक की नजर पै गई। फरमाया ओ बेलिया कुरान है ना दसो मेरा कोई अमल नबी पाक की सुन्नत के खिलाफ देखे और दस मेरा कोई अमल नबी पाक की सुन्नत के खिलाफ देखे ते कोल आ गया आंदा जनाब एक तो देखे ओदी मोहब्बत की गल सुन लो आंदा जनाब एक तो देखे
فرمان لگے کیڑا کہ جی میں تو میرے نال کیتی سی نا نبی پاک نے سیابہ نال نہیں سی کیتا میرے سمجھان کا بڑا انداز وکھرا سی نبی پاک نے سیابہ نال یعنی اس کی محبت کی بات تو سانو کی چاہیے اسی اللہ دے بندیاں دا سانگ اختیار کرتے میاں صاحب سمجھتے ہیں فضل دے رہتی دو ایک دے پھٹیاں دے نر جڑ کے کتے جنت جان مل ولیاں دے سانگ لڑ کے قیامت کا دن ہونا تے ایک پاسے بندہ تے ایک پاسے کتا تے بندے آکھنا یا اللہ میں بندہ ہو کے جہنم میں تے کتا ہو کے جنت تے کتا آکھے آؤ بندے بندے دا پتر بن میں کتا ہو کے ولیاں دا گستاخ نہیں بنیا تو بندہ ہو کے گستاخی کر دینا ہے تو لبنا جنت ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ساری محبت ہونی چاہیے اللہ کے ولیاں نال قبور المؤمن الروضۃ من ریاض الجنہ مومنہ دیا قبرہ جنت کے باغ میں جو باغ ہوتے ہیں جب ہم باغ جاؤ میں کوئی لب ہے میں نے ایک بندہ کہنے گا شاہ جی کوئی جگہ کے اور بھی بڑے پیر نے ایڈا بڑا پیر جگہ کا کسی چھوٹے موٹے پیروں نے نام لے کے یہ جڑا اچھا کام کرے میں کہ کسی گل کرنا ہے جگہ کا پیر آتا ہے نبی پاک میں کہ شکر ہے تو جگہ کا پیر ہی مان لیا سامنے تک تیرے دے بھی توقع نہیں سی آندھا ایک جگہ کا پیر ہے چھوٹے موٹے پیران کو کی لان جاتے ہو میں کہا تواڈے ابا جی کا کی نام ہے آندھا رحیم بخش تے میں کہا حضرت آدم دے بارے چ کی خیال ہے آندھا کوئی ابا جی نے میں کہا ایڈا بڑا ابا وعلم آدم الاسماء کلھا اللہ نے آسماناں دیا ساری شیاں دے نام آدم نوں دسے مسجود ملائک آدم تے ساری مخلوق آدم وچوں سارے نبی آدم وچوں جدا ایڈا بڑا ابا ہوئے چھوٹے موٹے ابیاں دا نام کیوں لینا ہے آندا ہے جد تک آدم جد تک او دا نام نہ لئیے رحیم بخش دا یہ ساڈا سلسلہ توڑ نہیں جاتا میں کہا جد تک اسی دادا بابا خواجہ دا نام نہ لئیے ساڈا سلسلہ بھی سرکار تک نہیں جاتا دربار پہ نہیں گئی میں کہا تو ٹھیک آنا ہے جلی ہو گئی کتی انہیں کی لین جانا وہ کتی درباراں پہ نہیں جاتی کتی درباراں پہ نہیں جاتی تو میں کہا کہ نہیں جاتی تو دیندی بھی قطور ہی ہے جڑے درباراں پہ جاتے ہیں اللہ نے سونے سونے منڈے ادا کرتے کہ ولیوں کے مزارات کی شان ہے اس واسطے ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے کہ دیندہ کون ہے اللہ یہ نسبت حقیقی ہے اور ولیوں سے جا کے ان کا وسیلہ ڈال کے طلب کرنا یہ نسبت مجاز اگر ہم کہے کہ اللہ کے ولی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور یہ دعا کر دو ہمارا یہ کام ہو گیا وہ جو ہے ورنہ قرآن جو دلیل پیش کر دینا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا میں تیرے رب کی طرف رسول بن کے آیا قاصد بن کے آیا کہ تینوں ایک ستھرا پتر دیاں اور پتر تے دیتا ہے اللہ تے جبریل کو کی اتھارٹی ہے کہ میں دیاں اور یہ وجہ ہے نسبت حقیقی ہے کہ اللہ دیتا ہے نسبت مجاز ہے کہ جبریل کہہ رہا میں دیاں کیونکہ رب کلم ہے اور جبریل تو جا کے کہہ میں دینا دینا میں نہیں پر تیرے آنکھڑ دے عطا کر دیا اللہ دے ولی کو کلم والا اللہ ہے ولی زبان جو کڑ دے دے تے اللہ کر دے دے بہت سارے بندے جڑے کہتے ہیں تسی کہ اللہ نہ ملا دے اللہ نہ ملا دے آخری مثال ہے لویا یہ دا کام سارنا نہیں یہ لویا یہ نہیں سارنا آگے دا کام ہے سارنا ہاتھ رکھو گے آگے ہاتھ ساڑ دے گا کپڑا رکھو گے کپڑا ساڑ جائے گا جسم لگے گا جسم ساڑ جائے گا لیکن لوہے کا کام نہیں ساڑنا
یہ ہوئی دویا جڑا نہیں ساڑنا یہ کام نہیں ساڑنا یہ چوک کے آگے چ رکھ دو 10 منٹ تک پیار رہن دے یہ ڈال ہو گئے اس سے لوہے میں ہاتھ لگے گا ہاتھ سڑے گا کپڑا لگے گا کپڑا سڑے گا جسم لگے گا جسم سڑے گا تسی سوچو گے یہ کام ساڑنا نہیں سی کون کیوں ساڑتا ہے عقل کام کرے گی بھائی جی یہ واقعی ساڑتا نہیں سی یہ کام نہیں ساڑنا پر جدوں یہ نسبت ساڑن والی شہر ہو گئی ہے جدوں یہ نسبت آگے ہو گئی ہے انہیں کام بھی وہ دے والے کرنے شروع کر دیتے ہیں ہمدہ بندہ یہ بلا تمثیل ہمدہ بندہ یہ جدوں وہ دی نسبت رب نال جوڑ جائے پھر کام بھی وہ دے والے کرنے شروع کر دیتے اللہ تعالیٰ سن عمل و توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد